بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم بدیل لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جانیں گے صنعت ایہام یا توریہ کے بارے میں۔ صنعت ایہام کسے کہتے ہیں تو یا توریہ کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اشعار میں شعراء کیسے استعمال کرتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں صنعت ایہام۔ صنعت ایہام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ صنعت ایہام کے لفظی معنی ہے وہم میں ڈالنا، شک میں ڈالنا۔ اصطلاح میں کلام میں ایسے الفاظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے اور دوسرے معنی بعید کے۔ کلام سننے سے قریب کے معنی سمجھ میں آتے ہوں اور غور کرنے سے دور کے معنی، یعنی کہ لفظ ایک ہوگا، اس کے دو معنی ہوں گے، ایک اس کے معنی قریب کے ہوں گے اور ایک معنی بعید کے ہوں گے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو شعراء ہیں، جو الفاظ کہہ رہے ہیں، جو شعر کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک قریبی معنی ہوتے ہیں جو ہر عام انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن شاعر اپنی شاعرانہ حالت کے طور پر اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ وہ معنی بعید کے لے رہا ہوتا ہے۔ چند ایک آپ مثالیں دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ پہلا شعر دیکھیں، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس شعر کا اگر سادہ سا مفہوم ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رات ہم جب مسجد میں جب گئے تو ہم نے رات جو ہے خدا خدا کر کے، یعنی اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر ہم نے گزار دی۔ یہ ہے اس کے قریبی معنی۔ اور بعیدی معنی کیا ہے کہ ہم مسجد میں اس انداز میں پھنس گئے کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے رات گزار دی، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صنعت ایہام۔ یعنی مشکل معنوں میں رات گزارنا، تو اسے ہم صنعت ایہام کہتے ہیں۔ اگلی مثال آپ دیکھیں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ ولی دکنی کا ایک شعر ہے۔ اب اس کے اندر شاعر نے عارضی کا لفظ استعمال کیا۔ عارضی کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے تھوڑے وقت کے لیے عارضی، جیسے عارضی زندگی ہوتی ہے، عارضی چیز ہوتی ہے، تو عارضی کے معنی تھوڑے وقت کے لیے، اور دوسرے عارض کے معنی رخسار کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی شاعر یہاں پر دونوں معنی مراد لے رہا ہے، یعنی قریبی معنی بھی اور بعیدی معنی بھی۔ قریبی معنی تو یہ ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے عارضی میری زندگانی ہے، یہ میری زندگی جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے۔ دوسرے اس کا مطلب یہ رخسار کے معنی لیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں پوری زندگی جو ہے وہ صرف اس کے رخسار کو دیکھ کر جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو شاعر نے اس کو بعیدی معنی کے طور پر اسے استعمال کیا، تو اسے ہم صنعت ایہام کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ اب اس شعر کے اندر شاعر نے موسیٰ کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس کا جو قریبی معنی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ، لیکن شاعر نے یہاں پر بعیدی معنی مراد لی ہیں، یعنی لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ منہ کے معنی بال کے اور صاحب معنی مانند کے، یعنی کہ میں بال کی مانند ہو گیا۔ اب اس کے یعنی شاعر نے بعیدی معنی مراد لیے ہیں، قریبی معنی تو وہ چونکہ ہمارا فوری ذہن جس کی طرف جائے گا وہ قریبی معنی ہوں گے، اور جو سوچ و بچار کے بعد جس کی طرف ہمارا ذہن جائے گا تو وہ بعیدی معنی ہوں گے۔ تو اس طریقے پر جو ہے ایہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔